امریکی سفیر نے نواز شریف جاگیر ترین یوسف رضا گیلانی پر کھولتا ہوا دیگچہ اونڈھیل دیا۔ کیسے؟ چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں طویل ترین ملاقات۔ کیسی ملاقات؟ پاکستان کے عمومی حالات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جس قدر تیزی سے بدلتا ہوا جا رہا ہے اور جس طرح کی سیاست جو ہے گلی کی بول بلائیوں میں داخل ہوتی ہے اور وہاں پر کہیں بلاکج ہے تو کہیں یو ٹرن ہے، یہ بل کھاتی سیاست جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں۔ مگر ایک طرف رہائیوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا جو چینل نیا ہے پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک ضرور دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں اقتدار کی ایک طویل جنگ ہے۔ اس میں ایک بڑی پارٹیوں کے سربراہ کو جیل کے اندر رکھ کر اس کی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ایک طرف جلسوں کا اہتمام ہو رہا ہے، ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جہانگیر ترین ہو یا خٹک صاحب ہو، اور ایک طرف ایک جماعت ہے جس کا خوف ہے اور اسے جلسے نہیں کیے جاتے، اس کا جھنڈے پر پابندی ہے، اس کے لیڈر کے نام لینے پر پابندی ہے۔ یہ ہے پاکستان کے۔ اور دوسری طرف اگر عمومی حالات دیکھیں پاکستان کے تو چوری ڈکیتی کی وارداتیں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کہیں کچے کے علاقے میں 1 ارب روپے کا تاوان جو ہے لینے کی وہ ڈیمانڈ کرنے کی باز گشت ہے۔ جہاں کچے کا علاقہ ہے وہاں پر آپریشن ہوتے ہیں مگر لوگ وہیں پر موجود ہیں۔ ایکسیڈنٹ کر کے 6 لوگ ایک خاندان کے مارے جاتے ہیں، نابالغ لوگ جو ہیں گاڑیاں چلیں۔ قانون کا فقدان ہے، کہنے کا مطلب یہ قانون کا فقدان ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، انصاف نہیں ہوتا، سزائیں نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں وارداتیں جو ہیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ پولیس چکرا کے رہ گئی، اور کہیں پولیس تو کرتی کچھ نہیں ہے اور کہیں اگر کرنا چاہے تو کچھ کر نہیں پاتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی، کیونکہ پولیس ساری فورس ساری ایجنسی جو ہیں وہ ایک ہی پارٹی کے پیچھے لگی ہے۔ ان کا کام ہے کہ جگہ جگہ سے پکڑ کر کارروائیاں کرنا اور اس جماعت کو ٹارگٹ کرنا، باقی اس لیے ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں لوگ۔ اب آتے ہیں جی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو ہے عدالت لگتی ہے، ان کے خلاف جو ہے القادر ٹرسٹ کیس کے FIA والے جو ہیں نیب جو ہے، یہ ساری جو ہے عدالتیں ادھر ہی لگتی ہیں۔ 7.25 گھنٹے تفتیش ہوتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس پہ کرپشن کہاں ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ بھی یہاں پر موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، اور اس کے جو کرپشن کا پیسہ ہے جس کا الزام ہے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں کیوں جمع کرائے، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو واویلا ہے نا، وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ الزام یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ہے۔ اور بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پاکستان کا ادارہ ہے نا، پاکستان کے اندر ہے، وہاں سے آپ اٹھائیں پیسہ اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، مگر نہیں، چونکہ ذلیل کرنا مقصود ہے، توڑنا مقصود ہے، اور اس پر چوری جو ہے نا اس کا لیبل لگانا مقصود ہے۔ دوسری طرف آشیانہ ٹرسٹ کیس میں شہباز شریف صاحب اور ان کے جو اینڈ کمپنی ہیں ان سب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ نیب جو ہے اس نے کہا جی یہ غلط کیس تھا، اس کے ثبوت ہمارے پاس شواہد جو ہے وہ نہیں ملتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ شواہد نہیں ملے تو آپ نے یہ کیس کیوں کیا؟ آپ نے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ ان کو کیوں بدنام کیا؟ کوئی ہے جو یہ نوٹس لے؟ کوئی ہے یہ نوٹس لینے کے لیے کہ جناب آپ نے اتنی بڑی پارٹی کے قائد کا آپ نے اس پر چوری کا الزام لگا کر آپ نے اس کو بدنام کیا اور پھر آپ کہتے ہیں ثبوت نہیں ملا۔ اسی طرح یہی کیس جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے ہیں، جن کو یہی نیب سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب وہ کرپٹ ہے۔ ایسے ہی جیسے پورا زور لگایا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرپشن کی ہے، آج وہ واپس ہو رہے ہیں کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بھی ویسی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل وہ اقتدار میں آئیں گے تو کہیں گے جی ثبوت نہیں ملے۔ تو یہ جھوٹی جو کارروائی کی جاتی ہے اس کا نوٹس کون لے گا؟ پاکستان کا نظام ہے۔ اچھا جی، اب
اڈیالہ جیل میں پونے 7 گھنٹے ان سے تفتیش ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کیس کی، یہ بتا چکا۔ اب آتے ہیں بڑی جو ملاقات ہے امریکی سفیر سے، جس میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، جس میں میرا خیال ہے راتوں کو خوشی کے مارے جو ہے وہ سوتے نہیں ہوں گے جہانگیر ترین صاحب، نواز شریف صاحب اور جناب ترین صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب، کہ امریکی سفیر ساڈے گھر آیا۔ یار ساڈے گھر آیا امریکی سفیر؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی گاؤں میں نا کوئی چودھری ملک جو ہے نا، وہ کسی لو لیول کے اس کے گھر چلا جاتا ہے نا، تو آنکھیں بچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پلکیں بچاتے ہیں، وہ یار چودھری صاحب ساڈے گھر آئے نے، یار ساڈے گھر چودھری صاحب آئے نے، وہ جتھے بیٹھے سن، وہ یار ایتھے جھاڑو نہیں دینا چودھری صاحب دے ایتھے قدم لگے نے۔ وہ حساب ان کا ہے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نون لیگ کا یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کر دیا وہ کچھ اس طرح کا جاری کیا جیسے امریکہ اور امریکی سفیر اور ان کا مشترکہ اعلامیہ، اور اس میں امریکی سفیر کی طرف سے جیسے کہا گیا ہو اس اعلامیے میں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی قیادانہ صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں قیادت کا موقع دے تو پاکستان کو یہ جو ہے وہ مصائب سے نکالیں گے۔ اس کا سخت قسم کا ری ایکشن آیا پی ٹی آئی نے اور عوام میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عوام پہلے ہی پی ٹی آئی کے اقتدار کا جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے اس کے گرانے کا وہ امریکہ کو سمجھتی ہے، سائفر کیس کے حوالے سے لے کر۔ تو اب اگر وہ ملاقاتیں امریکی سفیر اور برطانوی سفیر آ کر کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو پھر یہ نفرت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ جس کروڑوں کی تعداد میں جس شخص کے لوگ فارور ہیں، اگر وہ ہم سے نفرت کریں گے تو مستقبل میں پاکستان میں اپنے مفادات کا کیسے تحفظ کریں گے۔ انہوں نے فوری طور پر اس کا امریکہ نے باقاعدہ نوٹس لیا اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی دی پولیٹیکل ایکٹرز ان پاکستان پالیٹکس۔ پولیٹیکل ایکٹرز، ناظرین غور کیجیے گا، پولیٹیکل ایکٹر انورٹڈ کامہ میں، پولیٹیکل مطلب ہے سیاسی اداکاروں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دی لیڈنگ پولیٹیشینز سے ملاقاتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ملاقات ہوئی ان کا دیکھیں گرم دیگچا یہاں سے انڈیلا انہوں نے ان پہ۔ انہوں نے کہا یہ ملاقاتیں پاکستان میں صاف، شفاف، غیر منصفانہ جو ہے منصفانہ انتخابات اور تمام جماعتوں کو مساوی حقوق کے ساتھ الیکشن لڑنے اور پرامن انتخابات کے نتیجے میں اس کو یقینی بنانے کے لیے ملاقاتیں تھیں، جس کو شاید یہ تینوں لوگ جو ہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی سپورٹ کے لیے ملاقاتیں ہیں، آئندہ حکومت میں لانے کے لیے ملاقاتیں ہیں۔ انہوں نے اس کو اس گرم دیگچا سمجھے ڈھیل دیا، انہوں نے ان کے سارے خوابوں پہ پانی پھیر دیا۔ مگر ناظرین ایک باریک سی بات اگر میں کروں جو شاید کسی نے غور کیا یا ہو یا نہ ہو، یہ برطانوی جو ہائی کمشنر کی ملاقاتیں اور امریکی سفیر، یہ دونوں وہ ہیں جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، یہ دونوں اس کے بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ ان کے اپنے ملکوں میں ان کے خلاف جو ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ حکومتیں دونوں جو ہیں یہ اسرائیل کی حمایت بند کریں، اور ایسی ٹائمنگ میں جناب نواز شریف صاحب سے دونوں ملنا جو ہے یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ بہرحال پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، کہیں ریلیف ملتا ہے، قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو اعداد و شمار وہ جاری کیے جاتے ہیں اس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو کتنا سارا ریلیف مل رہا ہے۔ کہیں پٹرول جو ہے وہ 2 روپے کم کیا جاتا ہے، تو کہیں ایل پی جی کی قیمت بڑھا کر حساب برابر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پٹرول کم کیا گیا تھا وہاں گیس کی قیمتیں بڑھا کر وہیں پر اس سے زیادہ کما لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کا اور ان کا فگرز کا گورکھ دھندا ہے جس میں عوام کو الجھایا کے رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔